बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान ने बाकायदा तालिबान की इमारत इस्लामी की जानिब से नया एलामिया जारी कर दिया है कि अमरीका अफ़गानिस्तान की एयर स्पेस को, अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं को बग़ैर इजाज़त के इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अफ़गान तालिबान की जानिब से जारी होने वाले इस एलामिये के अंदर ये बात कही गई है कि अमरीका के ड्रोन तैयारे मुसलसल अफ़गानिस्तान के अंदर परवाज़ें कर रहे हैं और अफ़गान तालिबान की इजाज़त के बग़ैर अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं को, एयर स्पेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एक तरह से आलमी कवानीन की पामाली है, आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी है। अफ़गान तालिबान ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर अमरीका बाज नहीं आएगा, अगर अमरीका अपनी परवाज़ें नहीं रोकेगा तो तालिबान अफ़गानिस्तान की फ़िज़ाओं के अंदर उड़ान भरने वाले अमरीका के ड्रोन तैयारों को और दीगर जहाज़ों को गिराने की ताकत रखते हैं और फिर गिराने पर मजबूर हो जाएंगे। नाज़रीन, कहा जाता है कि अफ़गान तालिबान के पास ऐसे मिसाइल सिस्टम आ चुके हैं कि अमरीका के ड्रोन तैयारों को और जंगी जहाज़ों को तालिबान गिरा सकते हैं, लेकिन तालिबान रवादारी की वजह से या फिर तालिबान मसलहत की वजह से खामोश रहे हैं। अब तालिबान ने वार्निंग जारी कर दी है, अगर अमरीका बाज नहीं आएगा तो अमरीका को सख्त तनकीद का और इसी तरह से सख्त जवाब का, रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा नाज़रीन, एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमरीका की फ़ौज के जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल मार्क मिली, उनका ताज़ा बयान सामने आया है, जो बुनियादी तौर पर उन्होंने कांग्रेस के सामने और अमरीका की सेनेट की जो कमेटी थी उसके सामने बयान दिया है। एतराफ़ी बयान है कि गुज़श्ता 20 साल अफ़गानिस्तान की जंग के अंदर अमरीका को शिकस्त का सामना करना पड़ा है। नाज़रीन, अमरीका के फ़ौज के सबसे सीनियर जनरल ने यह भी एतराफ़ किया है कि अमरीका का अफ़गानिस्तान से जो फ़ौजी इनखिला था, इससे दुनिया भर के अंदर अमरीका की रुसवाई हुई है, अमरीका को ताने मिले हैं और अमरीका के मफादात को ठेस पहुँची है। ये जो फ़ौजी इनखिला हुआ है, इससे अमरीका की फ़ौज की भी ताकत में कमी वाक़ हुई है और दुनिया के अंदर अमरीका का गलबा और अमरीका की धाक भी कम हो गई है। ये अमरीका के फ़ौज के जनरल ने एतराफ़ किए हैं। यही नाज़रीन अफ़गान तालिबान की वो फतह है कि अब दुश्मन भी तस्लीम कर रहे हैं कि तालिबान जीते हैं और हम हारे हैं। तालिबान ने 50 मुल्कों को शिकस्त दी है और तने तनहा जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले अल्लाह के दरवेश मुजाहिदीन थे वो जीते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान का पड़ोसी मुल्क ताजिकिस्तान साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। ताजिकिस्तान की जानिब से अफ़गानिस्तान के लिए धमकी जारी की गई है कि अफ़गानिस्तान से ताजिक जो मुजाहिदीन हैं, जो तालिबान के साथ मिलकर लड़ते रहे हैं, अब वो ताजिकिस्तान के लिए ख़तरा बन सकते हैं, ताजिकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। लिहाजा इस हवाले से जो ताजिकिस्तान की हुकूमत है वो तालिबान को वार्निंग देती है कि अपने ताजिक मुजाहिदीन को, अपने ताजिक तालिबान को इस हवाले से समझाए कि वो ताजिकिस्तान पर हमला ना करें। ये प्रोपेगेंडा बयान ताजिकिस्तान की जानिब से सामने आ रहा है। और नाज़रीन, आप जानते हैं ताजिकिस्तान के अंदर तालिबान के तमाम दुश्मन जमा हैं, जैसा कि अमरुल्लाह साले, अहमद मसूद और बिस्मिल्लाह मोहम्मदी और दीगर तमाम लोग ताजिकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं। ताजिकिस्तान की हुकूमत मुसलसल तालिबान को थ्रेट कर रही है कि अपनी हुकूमत के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को, उज़्बेक ताजिक लोगों को और इसी तरह से अशरफ गनी की हुकूमत के लोगों को शामिल किया जाए। और यही रवैया ईरान की जानिब से अपनाया जा रहा है, जिसकी तालिबान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। और नाज़रीन, आज की एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि अफ़गान तालिबान की जानिब से जो दाइश के लोग हैं, जो TTP के लोग हैं, जो BLA के लोग हैं और इसी तरह से अलकायदा के लोग हैं, इन सब को वार्निंग जारी की गई है कि ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, यानी ये जितनी भी अस्करियत पसंद तंजीमें हैं या जितने भी ये शिद्दत पसंद गिरोह हैं, ये अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किसी भी पड़ोसी मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना करें। अगर इन्होंने किया तो इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और तालिबान इनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी कर रहे हैं। नाज़रीन, काम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है और पड़ोसी मुल्क जैसा कि ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, इन सब के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल नहीं होगी। तालिबान इसकी गारंटी दे चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद भी तालिबान को निशाना बनाया जा रहा है, तालिबान को टारगेट किया जा रहा है और तालिबान को ब्लेम किया जा रहा है, जिसकी तालिबान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है। इसके अलावा नाज़रीन, जो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है कि कतर के खुसूसी मंदूब हैं अफ़गानिस्तान के हवाले से और कतर के जो वज़ीर ख़ारजा हैं मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान सानी, उनके नायब भी हैं
اور ان کے خصوصی مشیر ہیں ڈاکٹر مطلق القحطانی، جو اس سے پہلے بھی افغان طالبان امریکہ کے درمیان مذاکرات میں بڑا شاندار رول پلے کر چکے ہیں۔ تو ڈاکٹر مطلق القحطانی نے کابل کا دورہ کیا ہے۔ کابل کے اندر افغانستان کے نئے وزیر خارجہ، امارت اسلامی کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی سے اہم ملاقات کی ہے، اور قطر نے افغانستان کے لیے تعاون اور حمایت جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ اس ملاقات کے اندر امریکہ اور طالبان کے باہمی تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے $9.5 ارب سے زائد کے اثاثے منجمد ہیں، جنہیں افغان طالبان ریلیز کروانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے امریکہ نے اور اسی طرح سے دیگر ممالک نے شرائط رکھی ہیں، جس پر طالبان نے کہا ہے کہ اگر شرائط ہمارے اصولوں کے خلاف نہیں ہیں، شریعت کے خلاف نہیں ہیں، تو ہم عمل کریں گے، لیکن ہمارے اثاثوں کو منجمد کرنا یہ امریکہ کی ڈاکہ زنی ہے، امریکہ اس سے باز رہے۔ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ افغان طالبان کا جو موقف ہے وہ تسلیم کیا جا رہا ہے۔ امریکہ طالبان پر لگی پابندیاں ختم کر چکا ہے۔ امریکہ کی FBI کی جانب سے جو موسٹ وانٹڈ ٹیررسٹ کی لسٹ میں طالبان کے وزیر داخلہ اور نائب امیر ملا سراج الدین حقانی کا نام تھا، اسے نکالا جا چکا ہے۔ اقوام متحدہ کی پابندیاں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ افغان طالبان کے موقف کی جیت ہے، اور افغان طالبان اس حوالے سے کافی خوش ہیں، اور افغان طالبان آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے، یہ ناظرین افغانستان کے اندر افغان طالبان کے ساتھ ترکی کے تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ترکی کے جو سفیر ہیں افغانستان کے اندر، انہوں نے افغانستان کی نئی حکومت کے جو وزیر صنعت و تجارت ہیں نور الدین عزیزی، ان سے ملاقات کی ہے اور باہمی تجارت کو بڑھانے کا عندیہ دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی کے صدر طیب اردوان، ترکی کے وزیر خارجہ تشاؤش اوغلو اور دیگر جو لوگ ہیں وہ بیانات دے چکے ہیں کہ افغان طالبان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ جاری ہے، بات چیت جاری ہے، کمیونیکیشن ہو رہی ہے، اور جلد افغانستان کے اندر ترکی اپنے مستقبل کے منصوبوں کا بھی اعلان کرے گا، اور افغان طالبان اور ترکی کے درمیان باہمی تعلقات کے فروغ سے، باہمی تعلقات کے بڑھنے سے یقیناً امت مسلمہ کو بھی فائدہ ہوگا، اور افغان عوام کو اور ترک عوام کو بھی فائدہ ہوگا، اور اس سے وہ تمام افواہیں بھی دم توڑ جاتی ہیں کہ امریکہ کے ترکی اور طالبان کے درمیان اختلافات ہیں، ترکی طالبان کے خلاف ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، پہلے ایسا ہوا تھا، امریکہ نے اور دیگر ممالک نے کوشش کی تھی سازشوں کی، لیکن اب ترکی اچھا رول پلے کر رہا ہے اور افغانستان کے اندر تجارت اور انویسٹمنٹ کی حامی بھر چکا ہے، جس سے افغان عوام کو اور افغانستان کے اندر جو مفلوک اور مظلوم لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر طالبان نے جو سابق بادشاہ گزرے ہیں افغانستان کے اندر 1933 سے 1973 تک غالباً 40 سال انہوں نے حکومت کی ہے۔ ظاہر شاہ، کنگ ظاہر شاہ ان کا نام ہے، ان کے دور کے آئین کو طالبان نے اپنانے کا اعلان کیا تھا کہ ان کے دور کے آئین کے اندر جو قوانین تھے، جو آئین تھا، اس کے مطابق طالبان اپنی عبوری حکومت میں عمل کریں گے، لیکن ان شکوں پر عمل نہیں کریں گے جو اسلام کے اور شریعت کے مخالف ہوں گی، یا وہ شکیں جو طالبان کے نظریے کی اور ان کے ایجنڈے کی مخالفت کریں گی۔ اس حوالے سے مثلا خواتین کو ووٹ دینے کا حق اس آئین کے اندر موجود ہے، جو ظاہر شاہ کے زمانے میں ہے، لیکن طالبان نے کہا ہے کہ وہ اس شک پر عمل نہیں کریں گے۔ طالبان نے جمہوری سسٹم کو ختم کر دیا ہے اور خواتین کو فی الحال کوئی بڑے عہدے بھی نہیں دیے ہیں، اور حکمرانی یعنی حکومت کے اندر وزارتوں میں بھی شامل نہیں کیا ہے، جس پر دنیا بھر سے طالبان کو تنقید کا سامنا ہے، لیکن طالبان ان تمام تنقیدوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں، بلکہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں اور شرعی قوانین کو اپنا رہے ہیں، جس کی وجہ سے طالبان کو کافی فائدہ پہنچ رہا ہے۔ اس کے علاوہ سے جو ایک اور اچھی خبر سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان نے افغانستان کے لیے تجارتی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ پاکستان کے جو خصوصی مندوب ہیں، ان کی جانب سے محمد صادق ان کا نام ہے، ان کا بیان سامنے آیا ہے کہ پاکستان سے بہت سی چیزوں کی افغانستان کے عوام کو ضرورت ہے، اس کے لیے پاکستان اچھے اقدام کر رہا ہے۔ مثلا افغانستان کے لیے جو مرغیوں کی سپلائی ہے وہ پاکستان سے جاتی ہے، جو یہ فارمی مرغیاں ہیں یہ افغانستان تجارت کے لیے تجارتی یہ وہاں پر جاتی ہیں، وہاں کے لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے، تو اس کے لیے پاکستان نے اجازت دے دی ہے۔ درمیان میں بارڈر بند تھا، اس کی اجازت نہیں تھی، اب یہ اجازت دے دی گئی ہے۔ اسی طرح سے ناصر کام ہم نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ افغانستان سے جو فروٹس وغیرہ اور دیگر چیزیں آتی ہیں پاکستان کے اندر، ان پر سے پاکستان نے ٹیکس بھی ختم کر دیا تھا تاکہ لوگوں کو، تاجروں کو فائدہ پہنچے، اور افغان طالبان کے ساتھ پاکستان سی پیک منصوبوں میں شمولیت کے لیے بھی بات چیت کر رہا ہے، جس سے دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین جو ایک اور خبر سامنے آ رہی ہے کہ افغانستان کے اندر اشرف غنی کی حکومت کے جو عہدیدار تھے، جنہوں نے افغانستان کا پیسہ لوٹا، جنہوں نے افغانستان کے اندر
ناجائز طریقوں سے پیسہ بنایا۔ افغانستان کی طالبان کی نئی حکومت ان سے یہ پیسہ لے کر بیت المال کے اندر جمع کروا رہی ہے۔ اسی حوالے سے ناظرین کرام ایک خبر سامنے آ رہی ہے کہ ننگرہار کا سابق گورنر جس کا نام ضیاء الحق امرخیل ہے، یہ صوبے کے کسٹم ڈپارٹمنٹ سے ماہانہ $40,000 رشوت لیا کرتا تھا۔ اب افغان طالبان نے اس کے خلاف تحقیقات شروع کر دی ہیں اور اس سے یہ لوٹا ہوا پیسہ افغانستان کی بینک کے اندر، افغانستان کے خزانے کے اندر جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ ناظرین کرام آپ جانتے ہیں افغانستان سے مختلف پڑوسی ملکوں کے اندر سمگلنگ کے غیر قانونی دھندے چلتے تھے۔ اس میں صوبہ ننگرہار ہے، صوبہ خوست ہے، اور اسی طرح سے ایران کے ساتھ ملحقہ بارڈر پر ہرات صوبہ ہے، نمروز صوبہ ہے، اور تاجکستان کے ساتھ ملحقہ بارڈر، ان پڑوسی ملکوں کے اندر غیر قانونی دھندے چلتے تھے جس سے افغانستان کے عوام کو اور خزانے کو بڑا نقصان ہوتا تھا۔ یہ جو امراء تھے، جو عہدیدار تھے، حکومتی شخصیات تھے، یہ سب لوگ کرپشن کے اندر، غلیظ دھندوں کے اندر ملوث تھے، جس کی وجہ سے افغانستان کی عوام پس سے پستر ہوتی جا رہی تھی، پسماندہ ہوتی جا رہی تھی، اور یہ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے تھے۔ لیکن اب افغان طالبان کے آنے کے بعد ان کے کالے دھندے بند ہو گئے ہیں، ان سے لوٹا ہوا پیسہ بھی واپس لیا جا رہا ہے اور خزانے میں جمع کروایا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایران کی، تاجکستان کی اور دیگر ملکوں کی چیخیں نکل رہی ہیں کیونکہ ان کے کالے دھندے بند ہو چکے ہیں۔ لیکن افغان طالبان کہتے ہیں کہ اب خزانہ اور بیت المال یہ انتہائی امین ہاتھوں کے اندر ہے اور با امانت دار شخص موجود ہیں، اور لوگوں کو ان کے حق کے مطابق ان کا حق دیا جائے گا، اور خزانے سے تمام مستحق افراد کی کفالت بھی کی جائے گی اور عوام کا پیسہ عوام کے شعبوں کے اندر صرف کیا جائے گا۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو وہ کامنٹ کے ذریعے سے، میسیجز کے ذریعے سے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ کو فالو کر سکتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ گروپوں میں شامل ہونے کے لیے اپنا نام اور تعارف وغیرہ لکھ کر ہمیں میسج کریں، ہم آپ کو گروپوں کے اندر بھی شامل کر دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔